السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، مطب ابن طبیب آپ کی صحت کے حبیب کی جانب سے حکیم محمد ضیاء آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ ایک ایسی گفتگو کے ساتھ جو کہ شوگر کے مریضوں کے لیے سننا اہم ضروری ہے۔ آج اس ویڈیو کے اندر میں چاہوں گا کہ اپنے بہن بھائیوں کو شوگر کے متعلقہ ڈھیر ساری وہ معلومات دے دوں جنہیں سن کر سمجھ کر شوگر کے تمام مریض کم از کم اپنی مرض کی نوعیت، اس کا درجہ، اس کی قسم اور اس کی علامات کو دیکھ کر اپنی مرض کے درجات کو سمجھ کر اپنے علاج میں آسانیاں پیدا کر سکیں گے۔ سب سے پہلے یہ گزارش میں عرض کر دیتا ہوں کہ میری مصروفیت کی وجہ سے میں آپ احباب کے سامنے کچھ عرصہ ویڈیو نہ لا سکا۔ میرے مطلب کی مصروفیت، پھر دیگر ادویات کی تیاری، اور پھر علم الابدان یوٹیوب چینل جو آپ جیسے پڑھے لکھے دوستوں کے لیے عنقریب آ رہا ہے، اس کی تیاری کی وجہ سے میں مصروف تھا۔ تو آج اس ویڈیو میں، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ میں شوگر پر کام کر رہا ہوں، تو شوگر پر الحمدللہ سینکڑوں مریضوں نے شفا پائی اور سینکڑوں مریض شفا یاب ہو رہے ہیں۔ پوری دنیا سے جہاں سے بھی کوئی چل کر آتا ہے، اپنے ملک میں جتنے بھی میرے اوورسیز پاکستانی بھائی بہن باہر ملکوں میں ہیں، یا تو وہ باہر بیٹھے ہی اپنا واٹس ایپ پر مکمل چیک اپ کروا کر اپنی ادویات منگوا رہے ہیں اور شفا پا رہے ہیں۔ جن دوستوں کے ہاں دوا کو لے جانے والا کوئی سبب نہیں ہے، وہ بہن بھائی یہاں آ کر اپنے مکمل کورسز لے جا رہے ہیں اور اللہ کی ذات انہیں شفا دے رہی ہے۔ چونکہ عزیزو، میں یہ بات بار بار کہہ چکا ہوں کہ شفا کا اختیار اور شفائے کلی میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ شفا کا دینا کسی بھی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، شفا محض اللہ کے حکم سے ملتی ہے۔ میرا اور تمام ڈاکٹرز اور تمام حکیم وید سب کا کام اپنے اپنے علم کے مطابق اپنے اپنے مریضوں کو دوا دینا ہے، نہ کہ شفا دینا۔ انہی لوگوں میں میں بھی شامل ہوں، لیکن میرا فرق یہ ہے کہ میں اپنے مریض کی مکمل تشخیص، تحقیق کے بعد اس کی مرض کے درجات کو سمجھ کر پھر دوا یا مشورہ دیتا ہوں، نہ کہ ان عام لوگوں کی طرح، جیسا کہ آپ اور میں بھی خوب جانتے ہیں کہ یوٹیوب چینل آپ جب کھولیں گے تو بھرا پڑا ہے نسخوں سے، حکیموں سے، ویدوں سے اور ڈاکٹروں سے۔ چونکہ میں غرض و غایت نہیں رکھتا کہ میری روزمرہ ویڈیو آئے، صبح و شام ویڈیو آئے، میرا چینل اوپر جائے اور مجھے کچھ اس سے ملے، میں اس غرض سے نہیں ویڈیو بناتا۔ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد صرف ایک ہے کہ جس چیز پر میری مکمل تحقیق ہو جائے، تشخیص ہو جائے، جسے میں جان جاؤں اور پھر خود جاننے کے بعد عوام الناس کی خدمت میں اس مرض یا اس علامت کی مکمل تحقیق رکھ دوں، تاکہ میری اس تحقیق کے بعد
میرے بہن بھائی جو پریشان حال ہیں ان کو سکھ اور چین ملے، انہیں سمجھ آ جائے۔ تو آئیے محترم خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو کا عنوان مشترکہ علامات شوگر ہے، اور شوگر کی اقسام بھی اسی ویڈیو میں آئیں گی، شوگر کے درجات بھی اسی ویڈیو میں آئیں گے، اور شوگر کی مختلف علامات جو ہیں ان کے ہونے کی وجہ بھی اسی ویڈیو میں بتلائی جائے گی۔ پاؤں جلتے کیوں ہیں، پاؤں سن کیوں ہوتے ہیں، پاؤں سکڑتے کیوں ہیں، پاؤں پھول کر خمیر کی طرح بن کر گینگرین کیوں اور کس وجوہات سے ہوتا ہے، اور ایلوپیتھک میڈیکل سائنس اس کے سامنے بے بس کیوں ہے۔ میرا عرض کرنے کا مقصد نہ کسی ڈاکٹرز پر، نہ سائنس پر، نہ کسی حکیم پر یا وید پر اعتراض یا تنقید نہیں ہے۔ میرا مقصد اس گفتگو کو حق اور سچ کے ساتھ بیان کرنا ہے تاکہ عام انسان بھی اپنی مرض کے بارے میں سمجھ سکے۔ آپ شروع سے اب تک دیکھ چکے ہیں کہ مطب ابن طبیب ادارے کے اندر مکمل تحقیق کے بعد آپ کے سامنے گفتگو رکھی جاتی ہے، نہ کہ ادھوری بات کرتا ہوں اور نہ ہی ادھوری تشخیص کرتا ہوں۔ تو آئیے سامعین محترم، آج ہم اس گفتگو میں شوگر کے عنوان کو میں چاہوں گا کہ مکمل اور مدلل بیان کر کے اس کا اختتام کر دوں۔ پھر بھی انسان ہونے کی وجہ سے لاکھوں کمیاں رہ جائیں گی جو آپ احباب کمنٹس میں سوالات کر کے ان کمیوں کو آپ پورا کر پائیں گے۔ جیسا کہ میں اپنی دیگر بہت ساری ویڈیوز میں بتا چکا ہوں، شوگر کے عنوان پر تفصیلی گفتگو میں کر چکا ہوں۔ چند دوستوں کی گزارشات پر اور چند دوستوں کے کہنے پر کہ آپ ایک دفعہ شوگر پر، تمام علامات شوگر پر اور ان کی مختلف اقسام پر کچھ تفصیلی بات کر دیں، تاکہ رہتی دنیا تک اس ویڈیو کے سہارے جتنے بھی لوگ میرے بعد آئیں گے وہ ان کو سن سمجھ کر شاید آگے مزید بہتر کوئی علاج معالجے کی صورت نکال سکے۔ سامعین محترم، حکیم ضیاء آپ سے یہ درخواست کرتا ہے، جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں، جو ابھی ابھی میرے چینل پر آئے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، اور ضرورت مند دوستوں کو شیئر بھی کریں، اور علمی شوق رکھنے والے جو دوست ہیں ان کو خاص طور پہ ان کا لنک بھیجیں، تاکہ طب فطرت اور قدرتی علاج، نیچرل ہربل علاج جو کہ انبیاء کی وراثت ہے، جو کہ اللہ کے علم میں سے ایک علم ہے، اسے پوری دنیا میں عام کر دیا جائے، اور اس کے بدلے میں فقط میرے ملک پاکستان کا نام روشن ہو۔ اور میں تمام حکماء سے بھی گزارش کروں گا کہ اپنا اپنا علم اپنے اپنے معلومات کے مطابق وہ ہر صورت میں شیئر کریں، تاکہ رہتی دنیا تک اجر عظیم کا سبب بن سکے۔ سامعین محترم، آئیے میں آپ کو تعارف کروا دوں کہ حقیقی شوگر کیا ہے۔ اس میں تفصیل لمبی نہیں دوں گا، وہ باتیں آپ سے گزارش کروں گا جو باتیں رہ گئی ہیں یا جن باتوں کی تھوڑی سی تفصیل دینا ضروری تھی، تاکہ میں بار بار لوگوں کی کال سن کر میں بھی پریشان ہوتا ہوں، ان کے سوالات عجیب عجیب ہوتے ہیں۔ آج اس ویڈیو میں ان سارے سوالات کا خلاصہ عرض کرنے لگا ہوں۔ آپ کی گوش گزار کرنے کے بعد مودبانہ گزارش کروں گا کہ اس میں میرا ذاتی علم ہے، اس میں جو میرے اساتذہ ہیں، جو میرے اکابر ہیں، جو میرے بزرگ ہیں، جو میری 7 نسلیں اس کام میں گزر گئی ہیں، ان کے دیے ہوئے عطیات کی نسبت سے، آج ان کے فیض کی نسبت سے میں آپ کے سامنے جو ہے لب کشائی کرنے کی جرات کر رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شوگر حقیقت میں کسی مرض کا نام نہیں،
آج میں ابتدا سے آپ کو لے جاؤں گا، چاہے ویڈیو جتنی بھی لمبی ہو جائے، اور انشاءاللہ طلب والوں کو، ضرورت والوں کو اور ضرورت مندوں کو یہ لمبی نہیں لگے گی۔ جن دوستوں کو یہ ویڈیو لمبی لگے وہ بغیر کسی غلط کمنٹس کے وہ اس ویڈیو کو چھوڑ دیں، نہ دیکھیں، کیونکہ آج دنیا مطلب کی ہے، جس کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ تلاش کر لیتا ہے۔ جن دوستوں کے لیے، جن بہن بھائیوں کے لیے میں یہ گفتگو کر رہا ہوں، وہ سن کر کبھی بھی غلط کمنٹ نہیں کریں گے، بلکہ ان کے لیے بہت سارا اس میں فائدہ ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ شوگر اصل میں کسی مرض کا نام نہیں ہے۔ انگریزی زبان میں چینی کو، میٹھے کو، شکر کو شوگر کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جتنا بھی نظام بنایا ہے انسانی باڈی کے اندر، اس کو قائم اور دائم رکھنے کے لیے، میرے محترم بہن اور بھائیوں، اس باڈی کے نظام کے اندر جب تک 80 تا 90% شوگر موجود نہ ہو، انسان کا بدلے ما تحلیل موجود نہ ہو، انسان کی صرف ہوئی طاقتوں کا بدل جو ہے وہ شوگر میں ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نظام انہضام کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک ایسا نظام رکھا ہے کہ انسان کچھ بھی کھاتا ہے، جو چیز بھی وہ کھاتا ہے، اس کے اندر کہیں نہ کہیں شوگر کا عنصر، کاربوہائیڈریٹ کا عنصر، میٹھے کا عنصر، شکر کا عنصر، چینی کا عنصر، مٹھاس لیے ہوئے مادے پیدا ہو جاتے ہیں۔ آئیے، یہی وجہ ہے کہ آج شوگر کے مریضوں کو ہماری ایلوپیتھک سائنس اور ماڈرن میڈیکل سائنس اور ڈاکٹرز جو بہت بڑی بڑی ڈگریاں لے کر بیٹھے شوگر اسپیشلسٹ بنے ہوئے ہیں، ان کے ہاں 10 سال سے، 20 سال سے لوگ علاج کروا رہے ہیں۔ کوئی انسولین لے رہا ہے، کوئی انسولین کے درجات بڑھا اور کم اور زیادہ کر رہا ہے، کوئی انسولین کی اقسام میں تبدیل کرنے میں لگا ہوا ہے، کوئی گولیوں کی اقسام میں اور گولیوں کی پوٹینسی میں کمی بیشی کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اسی تگ و دو میں انسان کی زندگی گزر رہی ہے۔ میں نے اپنی اس عمر میں ایک بھی مریض ایسا نہیں دیکھا جو ایلوپیتھک علاج کرواتے ہوئے صحت کی طرف جا رہا ہو۔ ہاں، اگر اس کی عارضی طور پر شوگر کنٹرول ہو رہی ہے تو چند ماہ کے بعد اس کی دوا کی ڈوز بڑھے گی۔ جب اس کی گولیاں اپنی طاقت چھوڑ جائیں گی تو پھر اس کو انسولین پہ ڈال دیا جاتا ہے، پھر انسولین کی ڈوز بڑھتی ہے، پھر انسولین کے درجات بڑھتے ہیں، پھر اینڈ میں اسے لا علاج قرار دے کر پاؤں اور ٹخنے اور پنڈلیوں کو کاٹنے کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، جسے اللہ رب العالمین کی پناہ ہو کہ اللہ کسی دشمن کا بھی ایسا موقع نہ لائے کہ اس کے پاؤں کٹیں، اس کا پنڈلی کٹے، اس کے ٹخنے سے ٹانگ کٹے اور اس کا اینڈ جو ہے وہ انتہائی خطرناک ہو۔ آئیے دوستو، اصلی حقیقی اور اعصابی شوگر، اسے شوگر اس لیے کہتے ہیں کہ ہماری کھائی ہوئی غذا کے اندر جو بھی چیز ہے وہ شوگر میں بدل جاتی ہے۔ نظام انہضام کے بعد، کیلوس اور کیمیوس کے بعد، پورٹل وین سے جو غذا لیور جذب کرتا ہے وہ میٹھی ہو کر آگے جاتی ہے۔ کیوں کہ میٹھا انسان کی زندگی کے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسے ایک انجن کے لیے فیول ضروری ہوتا ہے، اور اسی طرح انسان کی زندگی میں کھائی پی غذاؤں کے اندر تبدیلیاں آ کر، بہت سارے ہارمونز اس میں شامل ہو کر، بہت سارے اندرونی باڈی کے نظام
اس میں کام کرنے کے بعد اسے میٹھے میں بدل دیتے ہیں اور وہ میٹھا جلتا ہے۔ انسان کی باڈی کے اندر اس طرح ہی جلتا ہے جیسے گاڑی کے انجن میں آئل جلتا ہے، تو اس کا کاربن الگ ہو جاتا ہے دھوئیں کی شکل میں، سیاہی کی شکل میں، اور اس کی جتنی بھی آگ کے شعلے ہیں وہ گاڑی کی پاور کے بدلے میں صرف ہو جاتے ہیں۔ آپ کی باڈی کے گلینڈ مختلف مراحل سے گزر کر آپ کی کھائی ہوئی غذاؤں کو آپ کی باڈی کے لیے انرجی میں بدلتے رہتے ہیں اور نظام زندگی چلتا رہتا ہے۔ تو چونکہ میں عرض کر رہا ہوں کہ شوگر کوئی بیماری نہیں ہے، جس مریض کے جسم میں یہ نظام ڈسٹرب ہو جائے کہ شوگر بن تو رہی ہے لیکن ہضم نہیں ہو پا رہی، جزو بدن نہیں بن رہی، بدن کے اندر طاقت جو صرف ہو گئی ہے اس کا بدلہ نہیں بن پا رہی، بدلے ما تحلیل نہیں بن پا رہی، تو اس باڈی کے اندر کمزوریاں، بیماریاں، مختلف علامات و تکالیف کا اظہار شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس بیماری کو اس لیے ایلوپیتھک سائنس نے شوگر کا نام دیا کہ میٹھا بڑھ جاتا ہے، کہ اصلی اعصابی اور حقیقی شوگر ہی حقیقت میں شوگر ہے۔ دوسری جو شوگریں ہیں یا ان کی اقسام ہیں ان سے آج تک ایلوپیتھک سائنس بالکل ناواقف ہے، ان کو علم نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، کوئی دنیا کا ڈاکٹر اگر شوگر کی ایک قسم کے علاوہ جانتا ہے سوائے ٹائپ 2 اور ٹائپ 1 کے، یہ بھی ایک بہت بڑا ڈرامہ ہے۔ ٹائپ 2 اور ٹائپ 1 ہے تو شوگر ہی، لیکن بچہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے اس کے نقصانات برداشت نہیں کر سکتا، اس میں اتنی ول پاور نہیں ہوتی، اس میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ ان کمیوں کو، ان کمزوریوں کو برداشت کر پائے، اس لیے اسے ڈائریکٹ انسولین دے کر سٹیبل کر دیا جاتا ہے اور تا زندگی اسے انسولین کا عادی بنا دیا جاتا ہے۔ بڑوں کو انسولین گینگرین کی طرف جلدی کیوں لے جاتی ہے یہ بھی وجہ میں آج بتلاؤں گا، اور بچوں کو انسولین ساری زندگی لگاتے رہنے سے وہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں اور ان کی زندگی ایک بجھے ہوئے چراغ کی طرح جلتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے، لیکن وہ ساری طاقتوں سے محروم رہتے ہیں۔ یہ انہوں نے جو ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 بتلائی ہے کہ 40 ایئرز سے پہلے جو شوگر ہو جائے وہ ٹائپ 1 ہے، 40 ایئرز کے بعد جو شوگر ثابت ہو جائے وہ ٹائپ 2 ہے، اس کے سوا سائنس کے پاس کوئی اقسام نہیں ہے۔ تو میں جس شوگر کا ذکر کر رہا ہوں اسے اصلی، اعصابی اور حقیقی شوگر کہتے ہیں، اور اس کے اندر آپ کی باڈی کے اعصاب متاثر ہوتے ہیں، نروس ٹیشوز متاثر ہوتے ہیں، آپ کا دماغ متاثر ہوتا ہے، چوتھا بطن دماغ کا وہ دب جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا کہ ٹینشن سے نہیں ہوتی، ٹینشن سے بھی شوگر ہوتی ہے، بے روزگاری بڑھ جائے، پریشانیوں سے بھی شوگر ہو جاتی ہے، اچانک کوئی حادثہ ہو جائے تو بھی شوگر ہو جاتی ہے، اچانک کوئی صدمہ ہو جائے تو بھی شوگر ہو جاتی ہے، آرام پرستیاں حد سے زیادہ بڑھ جائیں تو بھی شوگر ہو جاتی ہے، ورزش سے آپ پاک سے دور رہ گئے، محنت مشقت سے آپ دور رہ گئے تو بھی شوگر ہو جاتی ہے۔ یہ اصلی اعصابی اور حقیقی شوگر ہے۔ عزیزان محترم، اس شوگر کو شوگر اس لیے کہہ دیا کہ اس میں چینی بلڈ میں بھی اور خارج ہونے لگ جاتی ہے۔ یورین چیک کرتے ہیں تو اس میں بھی شوگر ہائی نظر آتی ہے، بلڈ چیک کرتے ہیں تو اس میں بھی شوگر ہائی نظر آتی ہے۔ اس کے نتیجے میں ہماری ایلوپیتھک سائنس کیا کر رہی ہے کہ HCl ہائیڈروکلورک ایسڈ کی گولیاں، جو کہ بہت بڑا ایک خطرناک کلینر ہے، جو کہ چمڑا صاف کرنے کے لیے، سٹیل صاف کرنے کے لیے، دانتیں صاف کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ آپ کی گلوکوفیج ہے، یہ گیٹرل ہے، یہ گیٹ فورمین ہے، یہ دیگر جتنی بھی ان کی گولیاں ہیں، یہ تمام تر کیمیکل ہیں۔
और मसनूई इंसुलिन ये भी केमिकल है। आइए अब मैं आपको उस लम्हे फ़िक्रिया की तरफ ले जाऊं। मेरे बहन और भाइयों, गौर कीजिएगा, अल्लाह ने इंसान की इस बॉडी को ऐसा बनाया है कि ये नेचुरल ग़ज़ा तो कबूल करता है, नेचुरल आपकी जड़ी बूटियाँ तो ये कबूल करता है, क्योंकि दालें भी जड़ी बूटियों से पैदा होती हैं। गाजर, मूली, गोंगलू, शलजम, कद्दू, टिंडा, पेठा, जितनी भी आप हर्ब्स, सब्जियां या जड़ी बूटियां देखेंगे, ये तमाम तर नेचुरल और फितरती हैं और इंसान की ग़ज़ाएँ हैं। आप तारीख़ इंसान पढ़ लें, इंसान ने सबसे पहले जड़ी बूटियां खाकर ही ज़िंदगी को गुजारना शुरू किया। जैसे जैसे उसकी ज़िंदगी में अक्ल बढ़ती गई, एक्सपीरियंस बढ़ता गया, तजर्बात बढ़ते गए, और वो अपनी यादाश्त और तजर्बात के तहत, पर्सनल एक्सपीरियंस के तहत वो इन चीज़ों को नोट और कोड करता चला गया, तो बुक्स बन गई। आगे फिर ये एक बाकायदा इल्म बन गया, जिसे आज इल्म यूनानी और तिब्बे यूनानी और तिब्बे कदीम और तिब्बे इस्लामी, तिब्बे आयुर्वेदिक और तिब्बे कानून मुफरद अज़ा कहा जाता है। ये एक ही कानून है, एक ही तरीका इलाज है। इसकी बेस हर्ब्स हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, और नेचुरल और कुदरती और फितरती इलाज ही अल्लाह ने इन्हीं में रखा है। आइए, इंसुलिन भी केमिकल, तमाम तर एलोपैथिक अद्वियात भी केमिकल, सर से पांव तक जिस्म जो बना है वो अल्लाह ने अपनी कुदरत कामला से बनाकर इंसान को मट्टी से पैदा करके दीगर लवाजमात भी अल्लाह ने इंसान के मट्टी में ही रख दिए। यही वजह है कि इंसान की रूह आसमानों से आती है। जब रूह कब्ज़ हो जाती है, जान निकल जाती है, तो रूह आसमानों पे चली जाती है। अज़ीज़ान मोहतरम, जिस्म को हम ज़मीन में दफन कर देते हैं। जिस्म की तमाम ज़रूरतें, अज़ीज़ान मोहतरम, ये मैं बहुत मुख्तसर और जामे बात कर रहा हूँ, इंतहाई गुजारिश के साथ कि तवज्जो कीजिएगा। मुमकिन है मेरी इन बातों से आपके पल्ले कुछ पड़ जाए। जब इंसान मर जाता है तो उसका जिस्म ज़मीन में दफन किया जाता है। जब इंसान ज़िंदा होता है तो उसके सर से पांव तक की तमाम ज़रूरतें ज़मीन से ही निकलती हैं। अब मैं आगे तफसील नहीं दूंगा, आप घर बैठे सोचें कि ज़मीन से क्या कुछ बरामद हो रहा है जो इंसान अपनी जान पे सर्फ कर रहा है, और आसमान से आसमानी किताबें और रसूल और अंबिया का नुज़ूल हुआ। इंसान की जिस्म और रूह का ताल्लुक चोली दामन का साथ है। रूह के बगैर जिस्म बेकार है, जिस्म के बगैर रूह बेकार है। इन दोनों का ताल्लुक कायम रहे तो इंसान की ज़िंदगी बनती है। अगर रूह चली जाए तो जिस्म बेकार। अब इन दोनों के मुरक्कब से इंसान को अल्लाह ने ज़िंदगी बख्शी है। इन दोनों की ज़रूरियात अलग अलग हैं। रूह की जितनी ज़रूरियात हैं वो रूहानियत कहलाती हैं, वो कुरान कहलाता है, वो अल्लाह का किताबी इल्म कहलाता है, वो अंबिया की तालीमात कहलाती हैं, वो तमाम तर वो नेकियां कहलाती हैं जो शरीयत इस्लामिया में इंसान मुसलमान होने के नाते से अपनाता है। और जिस्म की ज़रूरतें जितनी भी हैं, वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, इंसान हो, वो ज़मीन से ही निकले हुए मादनियात हों या समरात हों या जड़ी बूटियाँ हों, वो इन्हीं से ही अपनी ज़िंदगी को बनाता, संवारता और चलाता रहता है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि इंसान की तमाम ज़रूरतें अल्लाह ने इंसान के लिए ज़मीन में पैदा कर रखी हैं। वो अपनी अक्ल व बसीरत के साथ, समझ और बूझ के साथ इन्हें इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को चलाता रहता है। तो केमिकल की बात हो रही थी, इंसुलिन भी केमिकल, तमाम एलोपैथिक अद्वियात केमिकल हैं। और इंसान की बॉडी अल्लाह ने ऐसी बनाई है कि उसे केमिकल एक्सेप्ट करना ही नहीं आता। आप अगर इस बात को गलत साबित करार दे दें, मुझे दुनिया के किसी मर्जी मीडिया पर बिठाएं, जितने भी डॉक्टर इकट्ठे हो सकते हैं वो इकट्ठे हो जाएं, मैं मौदमाना गुजारिश करूंगा। अगर मेरी बात गलत है तो मुझे सही साबित कर दें, मैं उन्हें सलाम करूंगा। अगर मेरी बात ठीक है तो वो दुनिया को धोखा देना छोड़ दें। दुनिया के करोड़ों रुपए वो ग्लूकोमीटर पर, वो किट पर,
वो चेकिंग पर, वो रिपोर्टों पर, वो इंसुलिन पर, वो करोड़ों की दवाइयाँ जो रोज़ बन रही हैं, वो उन पर लगा कर गुनाहगार ना हों और ना आवाम को धोखे में रखें। जब आपके 20 साल चीनी बंद कराने पर डॉक्टर्स के इलाज में मैंने ऐसे मरीज देखे हैं कि 10 साल से चीनी नहीं खाई जी, चीनी चखी भी नहीं, फिर भी पाँव कट गया, चीनी चखी नहीं, फिर भी कार्बंकल हो गए, चीनी चखी नहीं, फिर भी शुगर आसमानों को छू रही है। मैं मोतबाना गुजारिश करता हूं डॉक्टर साहबान से कि आप चाहे जर्मन से पढ़कर आए हैं, बरतानिया लंदन से पढ़कर आए हैं, अमेरिका से पढ़कर आए हैं, फ्रांस से पढ़कर आए हैं, आपको सिवाय इंसुलिन के, सिवाय HCl के, सिवाय मुख्तलिफ किस्म के केमिकल के कोई इल्म नहीं दिया जाता। और जो अद्वियात आप देते हैं वो आपकी अपनी बनाई हुई कहाँ है भाई? आपको तो पता ही नहीं है कि ये क्या रिएक्शन करेगी। सिर्फ इतना पता है शुगर बढ़ गई है तो इंसुलिन लगा लो, कम है तो गोलियां खा लो, पाँव काले हो गए तो काट डालो, जिंदा है तो ठीक है, मर गया तो अल्लाह के हवाले। तो मेरे बहन भाइयों, ये दर्द दिल है मेरे दिल में, मैं बात नहीं कर सकता। मैंने ऐसे ऐसे मरीज देखे हैं कि जो बच सकते थे अगर उन्हें वक्त पर अकल आ जाती, अगर वक्त पर उन्हें कोई सही ट्रीटमेंट दे दिया जाता तो वो बच जाते, उनके पाँव बच जाते, उनकी पिंडलियाँ बच जाती, उनकी ज़िंदगी बच सकती थी। तो अजीज़ा ने मोहतरम, ये है वो कहानी जो मैं आपसे अर्ज़ किए देता हूँ कि शुगर कोई बीमारी नहीं है। शुगर आपकी बॉडी के अंदर जितना सिस्टम निज़ाम इंहिज़ाम का है, जिसमें लबलबा भी शामिल है। शुगर तो उन लोगों को भी हाई रहती है जो 10-10 साल से चीनी छोड़े हुए हैं। मैं पूछता हूं डॉक्टर साहबान, स्पेशलिस्ट जो शुगर बने बैठे हो, मेरे सवाल का जवाब दे दो कि जिनको आपने शुगर चखने तक नहीं दी, आप अपनी निगरानी में मरीज बिठाएं, दिन रात उन पे कैमरे लगाएं, पहरेदार बिठा दें, उनको चीनी का, गुड़ का, शक्कर का, शहद का कतरा ना चखने दें, और आप अपनी दवाइयों से उनकी शुगर डाउन नहीं कर पाओगे। क्यों? कि हर खाई हुई ग़िज़ा शुगर में बदल जाती है। ग़िज़ाओं के दर्जात हैं। देखें, आप साइंस खुद कह रही है ना कि इंसान की ग़िज़ाएं 4 किस्म की हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हैं, साल्ट्स हैं, रोगनियात हैं और प्रोटीन यानी लाहमियात है। अब प्रोटीन जितना भी हम ले लेंगे उसमें कोई ना कोई हिस्सा कार्बोहाइड्रेट का मौजूद होता है। जितनी भी दालें खा लें कुछ ना कुछ कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। जितने भी बेसन, जवार, मकई और जौ के आटे में बतलाता हूँ उसमें कार्बोहाइड्रेट कम होता है, लेकिन फिर भी होता है। यही वजह है मेरे दोस्तों कि निज़ाम कुदरत है कि हर खाई हुई ग़िज़ा चीनी में बदल जाती है। तो चीनी छोड़कर अगर शुगर का इलाज हो सकता है तो खुदा की कसम 10 दिन के अंदर चीनी लो कर दें, बंदा ठीक। 10-10 साल, 20-20 साल दवाइयाँ खाने की ज़रूरत क्या? तो अजीज़ा ने मोहतरम, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि हकीकी शुगर के अंदर आपका दिमाग, आपके आसाब और आपका लबलबा फूल जाता है। क्योंकि फितरी इलाज है जो आपको बतला रहा हूँ। लबलबा जब फूल जाता है तो वो काम करना छोड़ देता है, लेकिन काम करता रहता है। 100% अगर किसी इंसान का लबलबा काम छोड़ दे तो यकीन जाने वो 4 दिन भी जिंदा नहीं रह सकता, मर जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसे शुगर है उसका लबलबा काम नहीं कर रहा। जिसका लबलबा थोड़ा बहुत जितना काम करता है उसे उतनी चीनी की ज़रूरत है। अब आगे आ जाइए। बॉडी के अंदर एक ऐसा निज़ाम अल्लाह ने रखा है कि जिसकी अलग अलग ड्यूटियां हैं। मैंने एक बच्ची का इलाज किया, पथरी का, पित्ते की पथरियां थी, डॉक्टर काटने लगे थे। तो चूँकि मैं अपने इल्म के मुताबिक करता हूँ, फूड सप्लीमेंट इलाज भी ग़िज़ा करता हूँ, तो मैंने जब देखा कि अब पित्ते का काम है कि चिकनाई को हज़म करना, और इस बच्ची के जिस्म में डॉक्टरों ने चिकनाई रोक दी। कोलेस्ट्रॉल की वजह से, ट्राइग्लिसराइड की वजह से, जनाब यूरिक एसिड की वजह से चिकनाई बिल्कुल रोक दी और वो पत्थर की तरह बन गई, साथ ही उसका पित्ता पत्थर बन गया। जब मैंने देखा कि पित्ते का काम तब शुरू होता है जब जिस्म में चिकनाई जाए,
کیونکہ بائل جو ہے یلو بائل، پتے کا بائل، پتے کا مادہ، پتے کا ہارمون تب پیدا ہوتا ہے جب انسان کوئی چکنی چیز کھاتا ہے، تو چکنائی کو ہضم کرنا یلو بائل کا کام ہے۔ تو جب میں نے اس بچی کو زیتون کا تیل اور روغن زرد یعنی گائے کا گھی 1 پاؤ 1 ہفتے میں کھلانا شروع کر دیا، 6 ہفتوں میں اس بچی کی پتھریاں، اس کا پتا، اس کا جگر، اس کا رنگ روپ، اس کی خشکی ختم ہو کر وہ ٹھیک 12 پتھریاں تھیں، آج وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، یہ میں مثال دے رہا ہوں کہ اگر گھی اندر جائے گا تو پتا اپنا کام کرے گا، اگر اندر چینی تھوڑی بہت جائے گی تو لبلبا اگر کمزور بھی ہے تو اس کے بیٹا سیل، اس کے الفا سیل، اس کے گاما سیل کام کریں گے۔ جب آپ تھوڑی بہت بھی چینی نہیں لیں گے اور چینی کی جگہ پر آپ سکرین کی بنی ہوئی سکرال یا اس کی کوالٹی کی جتنی اس کی بہنیں ہیں، سکرال کے نام سے یہ سکرین ہے، اور سکرین پاکستان کے قانون میں کسی چیز میں ملاوٹ کر کے کھلانا جرم ہے۔ ڈاکٹر اس سکرین کو سکرال کے نام سے کروڑوں کی کھلا رہے، کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں، وہ سکرین ہے، اور جس نے سکرین بنائی ہے وہ کہتا ہے سکرین کینسر پیدا کرتی ہے۔ ہماری حکومت نے کیوں پابندی لگائی؟ یہ پرانے، آپ 20 سال پہلے چلے جائیں، لوگ شادیوں بیاہوں کے جو دیہاتی جو لوگ تھے وہ شادی بیاہوں میں شربت کی جگہ پر، میٹھے کی جگہ پر وہ چینی اور سکرین حل کر کے لوگوں کو، براتیوں کو کھلایا پلایا کرتے تھے۔ بعد میں پتہ چلا جہاں کہیں کوئی سکرین کی ملاوٹ کرتا نظر آیا اسے باقاعدہ سزا ملی، قانون بنا۔ لیکن سکرال کیا ہے؟ شوگر ہے، شوگر نہیں ہے، یہ سکرین ہے۔ اس لیے یہ بھی سبب بنتی ہے کاربینکل کا اور کینسر کا اور گینگرین کا۔ انسولین بھی کیمیکل ہے اور تمام دوائیاں بھی کیمیکل ہیں۔ میں اپنے ٹاپک کی طرف آ رہا ہوں۔ یہ کیمیکل انسان کی باڈی ایکسیپٹ نہیں کرتی، کبھی بھی نیچرل چیز کے علاوہ، اصلی اور حقیقی غذا کے علاوہ انسان کی باڈی میں کوئی چیز آپ جذب نہیں کروا سکتے۔ جب آپ کیمیکلی طور پہ اسے کنٹرول کریں گے تو وہ کیمیکل جذب نہیں ہوں گے، وہ خارج ہوں گے، وہ دفع کر دیے جائیں گے۔ کیسے؟ وہ گردوں کے راستے سے، وہ آپ کے کاربن پھیپھڑوں کے راستے سے، وہ مسامات کے راستے سے، وہ جلد کے راستے سے آپ کی قوت مدافعہ، آپ کی امیون سسٹم، آپ کی باڈی کا دفاعی نظام اس کیمیکل کو دفع کر دیتا ہے، نکال دیتا ہے۔ جب وہ دفاعی نظام صرف ہو کر چل کر تھک جاتا ہے تو یہی گولیاں، یہی انسولین، یہی سکرال آپ کی باڈی کے اندر پاؤں کی طرف سے گینگرین اور باڈی جسم کی طرف سے، کمر کی طرف سے کاربنکل شروع ہو جاتا ہے۔ آئیے دوستو، وہ کیوں ہوتا ہے عزیزان محترم؟ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ باڈی کا سسٹم جو ہے وہ یہ ہے کہ آکسیجن اندر جاتی ہے اور کاربن باہر آتا ہے۔ جب آپ ایسی دوائیاں لیں گے جو آکسیجن سے محروم ہوں، کاربن سے بھری ہوں، HCl، ہائیڈرو کلورک ایسڈ، تیزاب، سکرال، انسولین، ان کا دنیا کی کسی لیب پہ آپ معائنہ کریں، یہ وقتی شوگر کو کنٹرول ضرور کرتی ہے لیکن ساتھ ہی وہ گینگرین اور کاربینکل اور کینسر کے مادے چھوڑ دیتی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نظام باڈی جو ہے وہ آپ کا دفاعی نظام جب تک چلتا رہتا ہے آپ کی شوگر کنٹرول ہوتی ہے، جب وہ نظام ڈیمیج ہو جاتا ہے اور یہ کیمیکل باڈی میں بڑھ جاتے ہیں تو آپ کے پاؤں کی طرف گیا ہوا جو بلڈ ہے، جو خون ہے، وہ واپس نہیں آتا، وہ وزنی ہوتا جاتا ہے، وہ گہرا ہوتا جاتا ہے، وہ رطوبتی اور غلیظ ہو جاتا ہے۔ تو زمین کی گریوٹی جو ہے وہ اسے کھینچ لیتی ہے، لطیف خون، رقیق خون، آکسیجن والا خون واپس لوٹ آتا ہے، غلیظ خون، گندا خون، انسولین والا اور یہ تیزابوں والا خون جب گہرا اور تھک ہو جاتا ہے تو یہ آپ کے پاؤں کی انگلیوں کو جلن پیدا کر دیتا ہے۔ اب آئیے، ایک دوست نے پوچھا تھا جی کہ جلن کا بھی ذکر کر دیجئے گا، پاؤں کیوں جلتے ہیں میرے بھائی، ہاتھ کیوں جلتے ہیں، سارا جسم کیوں جلتا ہے؟ آئیے میڈیکل سائنس کا کوئی ڈاکٹر میری تحقیق کو ٹھکرائے،
मैं उसे सलाम अर्ज़ करूँगा। लेकिन मोतबाना गुजारिश है, तनकीद नहीं है, तहकीक है कि अगर कोई डॉक्टर ये कहे कि जी मैं बतलाता हूँ ये जलन क्यों होती है, ये साड़ क्यों होता है, ये चुभन क्यों होती है, आज तक तो बतला नहीं सके। 100 साल हो गया साइंस को शुगर का इलाज करते हुए, नहीं बतलाते, और ना ही इसका कोई हल है, सिवाय इंसुलिन के जहर के कोई चीज़ देते ही नहीं है। तो आइए मैं आपको बतलाए देता हूँ। मेरी ज़िंदगी का नहीं भरोसा, न जाने कब मेरा दम पूरा हो जाए। शायद मेरे ये टूटे फूटे अल्फाज आप जैसे दोस्तों के काम आ जाए, मेरे बहन भाइयों के काम आ जाए, शायद मेरी आखिरत बन जाए। दुनिया तो मेरे भाई उतनी ही बनेगी जितनी अल्लाह ने लिखी है, आखिरत उतनी बनेगी जितनी इंसान कोशिश करेगा। अजीज़ान मोहतरम, पाँव के जलने का सबब, आपकी बॉडी का खून ठंडा हो जाता है, आपके ग्लैंड पहले काम नहीं कर रहे होते, ऊपर से इंसुलिन और ये सारी चीज़ें आपको ठंडा करके आपके ब्लड को कार्बन से भर देती हैं। अजीज़ान मोहतरम, मौत इंसान के बस में नहीं, मौत अल्लाह के इख्तियार में है। लेकिन जो ज़िल्लत आती है, जो मरीज़ परेशान होता है, अब रात को कई लोगों के फ़ोन आते हैं अमेरिका से, जर्मन से, फ्रांस से, लीबिया से, पूरी दुनिया से कि हकीम ज़ियाद साहब आप हमारी बात सुने, हमारे पाँव जल रहे हैं, हम सड़ गए, बहुत इंसुलिन भी पाबंदी से चल रही है, शुगर भी कंट्रोल है। ये नहीं है कि शुगर अनकंट्रोल्ड है, शुगर भी कंट्रोल है, पाँव फिर जल रहे हैं, जिस्म जल रहा है। क्यों? कि आपने जो दवाइयाँ इस्तेमाल की हैं उन दवाइयों से ये जलन और बढ़ गई। ये मैं नहीं कहता कि बग़ैर इन दवाइयों के जलन नहीं होगी, होगी, लेकिन वो कम होगी। क्यों? कि जो नेचुरल तरीके से आपकी बॉडी में कार्बन बन रहा है, बगैर इस कार्बन के वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। तो इसके लिए डॉक्टर आपको फौरी कह देते हैं जी वॉक करें, एक्सरसाइज करें, अपने आप को वर्जिश में ले जाएं। क्यों? कि आप जब कुछ हरकत करेंगे तो हरकत से ऑक्सीजन पैदा होकर कार्बन खारिज होगा तो जलन कम हो जाएगी। मैंने कई दोस्तों को फिर कहा जी नमक का पानी गर्म करके उसमें आप अपने पाँव और पिंडलियाँ डुबोएं, सुबह दोपहर शाम 15-15 मिनट। जब उनके वरम उतरे, सूजन उतरी, नमक अंदर गया, ऑक्सीजन पैदा हुई तो वो सूजन भी उतरी, दर्द भी कमी हुई, जलन भी कम हो गया। अब ये मामूली बात है क्योंकि नमक के अंदर हरारत है और शुगर के मरीज़ में हरारत का कतरा भी नहीं होता। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये जलन जो होती है ये इसलिए होती है कि आपकी बॉडी के अंदर जो कार्बन जा रहा होता है वो ऑक्सीजन को नहीं पूरी कर पाता, क्योंकि ऑक्सीजन ने कार्बन को खारिज करना है। जब ऑक्सीजन अंदर इंजेक्ट ही नहीं हो रही बल्कि कार्बनी दवाइयाँ इस्तेमाल हो रही हैं जिनके अंदर ज़रा भी आपके ग्लैंड की, लीवर की, गुर्दों की ताकत ही नहीं है, जो नेचुरली नहीं है, जो केमिकल है। तो केमिकल से मैं फिर वही बात मुझे याद आ गई कि केमिकल आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती। केमिकल हर सूरत में या तो बॉडी को मोहताज कर देगा, माजूर कर देगा, या उसे माजूल कर देगा, या खारिज होकर आपके किडनियों को उड़ा देगा। यही वजह है डॉक्टर साहबान कि शुगर के मरीजों के गुर्दे उड़ते हैं। एक जगह तो इल्ज़ाम आता था ना कि जी हकीमों के कुश्ते गुर्दे उड़ा रहे हैं। मैं कसम खा कर कहता हूँ, कोई भी गुर्दों का मरीज़ आप किसी भी गुर्दे वार्ड के हॉस्पिटल के, किसी भी हॉस्पिटल के गुर्दे वार्ड में चले जाएं, आप उनसे जाकर पूछें कि भाई क्या आपने किसी हकीम का कुश्ता खाया था या माजून खाई थी? वो कहेंगे जी नहीं। क्या हुआ था? शुगर हुई थी जी, दवाइयाँ खा रहे थे, उसने आके गुर्दों पे असर कर दिया। ओ मेरे भाई, जब शुगर बढ़ती है तो गुर्दे ज़्यादा पेशाब लाकर शुगर को खुद ही कंट्रोल कर देते हैं। ज़्यादा भूखा रह जाओ शुगर कंट्रोल हो जाएगी, रोज़े रख लो शुगर कंट्रोल हो जाएगी। मेरे भाइयों, ये जो कार्बन बढ़ जाता है ये आपकी शरीयानों को, वरीदों को, सेल्स को बंद कर देता है और यही कार्बन आपके अंदर जलन का सबब बनता है। जब ये कार्बन हद से ज़्यादा बढ़कर आपके पूरे मसल को, आपकी पूरी जिल्द को, आपके आसाब को ऐसे जाम कर देता है तो फिर ये अकड़ कर स्याह होकर गैंग्रीन का सबब बनता है। वह ऑक्सीजन चूँकि ज़िंदगी है, कार्बन मौत है, हरारत ज़िंदगी है, सर्दी मौत है, तो वो सर्द होकर, स्याह होकर, जम कर, कोयला बनकर वो हाथ पांव बेजान हो जाते हैं। डॉक्टर बेचारे मजबूर होते हैं, आरा लेकर आ जाते हैं, चले जी इन्हें काटना है। तो अज़ीज़ान मोहतरम,
میں یہ قصہ نہیں سنا رہا، درد ہے میرے سینے میں کہ آپ ان چیزوں کو سمجھ جائیں۔ میں نہیں کہتا کہ آپ مجھ سے آ کر علاج کروائیں، میں نہیں کہتا کہ آپ کہیں بھی جا کر علاج نہ کروائیں، میں کہتا ہوں جس علاج کو، جس مرض کو آپ سمجھ جائیں اس کا علاج آسان ہے، گھر بیٹھے ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ بد پرہیزی کریں گے تو یقین جانیں شوگر سے بڑھ کر اس دنیا میں ابھی تک کوئی خطرناک مرض نہیں ہے۔ یہ پرسوں 14 نومبر تھی اور جیو پہ میں دیکھ رہا تھا کہ شوگر ڈے منایا جا رہا ہے، اور 3,50,000 یعنی 3.5 کروڑ تعداد ہو گئی ہے پاکستان میں شوگر کے مریضہ کی۔ یہ 2019 14 اکتوبر کی رپورٹ دے رہا تھا میڈیا۔ معلوم یہ ہوا کہ 3.5 کروڑ جو مریض شوگر کا ہے، اگر ایلوپیتھک سائنس میں اس کا علاج ہے اور پرفیکٹ ہے تو وہ بڑھتا کیوں جا رہا ہے مریض کی ریشو؟ یہی وجہ ہے کہ ابھی تک سائنس کو یہ پتہ ہی نہیں چلا پاؤں کیوں جلتے ہیں۔ اور پھر اگلی بات، ایک پاؤں سکڑتے ہیں، سیاہ ہو کر سکڑ جاتے ہیں، ایسے مریض دیکھے ہیں، ایک پاؤں پھول جاتے ہیں خمیر کی طرح، یہ اور مرض ہے، اس کی اور قسم ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز، عزیزان محترم، یہ آج میں نے اعصابی شوگر پہ آپ کو بڑی تفصیل دی ہے۔ چند باتیں جو رہ گئی ہوں وہ مجھے معاف کر دیجیے گا۔ جتنے دوستوں نے سوالات کیے تھے میں نے ان کا جواب دیا ہے۔ مزید میں بتا دیتا ہوں کہ شوگر کی مرض کے اندر جب تک آپ نیچرل طریقے سے ایکسرسائز نہیں کریں گے، ورزش نہیں کریں گے، واک نہیں کریں گے، روزے نہیں رکھیں گے، اور آپ اپنے جسم کو گرم نہیں رکھیں گے، اپنے آکسیجن کو پیدا کرنے کے سبب نہیں پیدا کریں گے، اپنی نیچرل ہربل طریقے دوائیوں کے استعمال نہیں کریں گے، یہ انسولین پنسولین یہ گولیاں آپ کو قطعاً شفا نہیں دیں گی۔ میں نہیں کہتا کہ میری دوائیاں شفا دیتی ہیں، 100 میں سے 10 مریض میرے بھی ہیں بیچارے جن کو شفا نہیں ملی۔ کیوں؟ وہ آئے اس نوعیت میں جب گولیاں انسولین اتنی پھانک لیں کہ ان کے باڈی کا نظام تباہ ہو چکا ہے۔ اب تباہ ہوئے نظام کو میں ٹھیک نہیں کر سکتا۔ باقی الحمدللہ 80% آپ میرا فیڈ بیک دیکھ رہے ہیں کہ لوگ آ رہے ہیں، نو سائیڈ افیکٹ، 100% ہربل نیچرل، جگر، گردے، گلینڈ کو قوت دینے والی چیزیں دیتا ہوں۔ کیونکہ جب آپ کے گردے اڑتے ہیں تو شوگر سے جو گردے کمزور ہوتے ہیں نا، وہ 20 25 30 40 سال بھی لے جاتے ہیں۔ جو انسولین اور گولیوں کے ساتھ گردے خراب ہوتے ہیں وہ 5 6 7 سال، ہر 10 سال بعد گردے اڑ جاتے ہیں، دل کا اٹیک ہو جاتا ہے، خون سارا سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ اعصابی اصلی اور حقیقی شوگر کے نقصانات ہیں، جس میں نظر بھی، کان بھی، دانت بھی، بال بھی، بڑھاپا بھی، مردانہ کمزوری بھی، جسمانی کمزوری بھی۔ کیوں کہ آپ کی باڈی کو پورا نیم البدل نہیں مل رہا، پوری غذائی نہیں جا رہی، کچی غذائیں خارج ہو رہی ہیں۔ میں پیشاب کیوں دیکھتا ہوں؟ پیشاب کے اندر لیس ہے، پس ہے، ریشے ہیں، پیشاب کے اندر گرین پن ہے، نیلا پن ہے، غیر فطری پیشاب ہوتا ہے۔ جب اس کو پکا کر طبخ دے کر میں چیک کرتا ہوں، دوائیوں کے ساتھ، غذاؤں کے ساتھ پک جاتا ہے۔ پوری دنیا کی میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ پیشاب کا رنگ یلو، لائٹ یلو ہونا چاہیے۔ کوئی بھی ایک شوگر کا مریض ایسا نہیں ہے جس کا پیشاب یلو ہو۔ یلو پیشاب آنے کے بعد شوگر رہتی نہیں ہے، اور اگر یلو پیشاب کے ساتھ بھی شوگر آ رہی ہے تو اس کی قسم اور ہے۔ یہ بھی انشاءاللہ اس کے بعد میں خود ہی شوگر پہ اسی طرح ہی مکمل ویڈیو بناؤں گا۔ اس کے بعد عضلاتی شوگر پہ یہ آخری 3 تفصیلی ویڈیو اور 3 قسم کی شوگر کی اقسام کی بنا کر آپ سے اجازت چاہوں گا، پھر نئے عنوانات آپ کے سامنے لاؤں گا۔ تو اب یہ جو میں نے قصہ کہانی، آپ کا وقت بہت لیا، میں معذرت خواہ ہوں اگر کسی بہن بھائی کا وقت ضائع ہوا ہے، اور جس کا وقت ضائع نہیں ہوا، جسے بڑی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے، وہ کمنٹ ضرور کیجیے گا، اچھے کمنٹس کیجیے گا، میرا حوصلہ بڑھائیے، میرے ساتھ اور دوستوں کو شامل کر دیجئے۔ انشاءاللہ مل کر محبت سے اس ملک سے اس شوگر کی آگاہی میں نے دینی ہے لوگوں کو، اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں بہت سارے سینکڑوں لوگ ہیں جنہیں اللہ شفا دے رہا ہے ملک میں اور غیر ملک میں، اور لوگوں پہ ہوگا۔ تو انہی الفاظوں کے ساتھ حکیم محمد ضیاء کو اجازت دیجئے، مطب ابن طبیب کی ٹیم کو اجازت دیجئے، اور اس امید کے ساتھ
کہ اگر کوئی بات باقی رہ گئی جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئی یا آپ کے لیے کوئی اور نئی علامت پیدا ہو رہی ہے تو مجھے کمنٹس میں لکھیے گا، میں اس کا بھی جواب دے دوں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ پاک پوری دنیا کے بیمار لوگوں کو شفائے کلی نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔